سود کے رواج سے باہمی جو محبت کے سلوک ہیں اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جب آدمی سود کا عادی ہوتا ہے تو وہ کسی کی قرض حسن سے مدد وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اس کو ضرورت ہے، میں اس کو 10 لاکھ روپے دے دوں تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر یہ 10 لاکھ روپے اگر میں 10 سال کے لیے بینک میں رکھ دوں تو مجھے کتنا سودی نفع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ریشو انٹرسٹ جو ریٹ مقرر کیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا، اس سے یہ نقصان ہوا کہ پھر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کوئی قرض حسن دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور جو سود پر کام کرنے کے عادی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرا مقروض ہے قرضہ ادا نہ کر سکے اور سود پر سود بھرتا رہے، تو ایسا شخص خواہش کرتا ہے کہ مقروض کی حالت اچھی نہ ہو، کیونکہ اگر سارے مقروض کی حالتیں اچھی ہو جائیں تو ان سے سودی قرضہ کون لے گا؟ تو یعنی انسان کتنا درندہ صفت ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کسی مسلمان کی بہتری کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اور مجھ سے سودی قرضہ لیتے رہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی دستاویز کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین سودی نظام سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ کل بروز قیامت سیدھا کھڑا نہیں ہو سکیں گے، جس طرح آسیب زدہ جس پر جن کا سایہ ہو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے۔ قیامت کے روز سود خوروں کا یہی حال ہوگا، سود سے ان کے پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائیں گے اور وہ اس بوجھ سے گر پڑیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خور کی ہے جو سود کو حلال جانے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو سود خور ہوگا، سود لینے والا، کل بروز قیامت ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اندر کا منظر باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہوں گے جو انہیں ڈنک مار رکھے ہوں گے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی بزنس کرنا بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ کافروں نے کہا کہ سود میں بھی نفع ہے اور بزنس میں بھی تو نفع ہے۔ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو، بزنس کو، اور سود کو حرام کیا۔ تو یہ کافر سود اور بزنس کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیع کاروبار کرنا یہ حلال ہے اور سود کا لینا دینا کرنا حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سود حلال تھا، جب یہ آیت نازل ہو گئی سود حرام ہو گیا۔ تو فرمایا گیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جس نے سود لیا تھا، اب آیت کے نازل ہونے کے بعد اس سے توبہ کر لی کہ اب میں سود نہیں لوں گا، تو پہلا لیا ہوا اس کے لیے حلال ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت سماعت کر لیں، یہ حکم کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نازل ہونے سے پہلے کسی نے سود کا لین دین کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو جتنا مال اس نے سود کے طور پر لیا ہے وہ سب اسے نکالنا ہوگا
اور کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے اسے دینا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا دوبارہ، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔